سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گردوں ساجد اکرم اور نوید اکرم کے پاسپورٹ منظر عام پر آ گئے۔ ساجد اکرم کا پاسپورٹ بھارتی ایمبیسی نے 24 فروری کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی سفارت خانے کو پہلے روز سے ہی حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا۔ بھارتی حکام نے جان بوجھ کر حقیقت چھپائی اور اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کا وقت دیا۔ معروف جریدے گارڈین کے مطابق اسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ یہ اقدام ایک ایسے نیٹ ورک کے خلاف کیا گیا جسے اسٹریلوی خفیہ ادارے نے جاسوسوں کا گٹھ جوڑ قرار دیا۔ ماہرین کے مطابق سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی سڈنی میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاڑے کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ سڈنی فائرنگ کے واقعے پر ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی۔ سڈنی میں دہشت گردی کے واقعے کی صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پر مذمت کی۔ بعض ممالک نے کسی شواہد کے بغیر الزامات عائد کیے اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان خود طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ سڈنی واقعے کے بعد بھارت نے کسی تحقیق کے بغیر سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ مستند چینلز کی طرف سے اس بے بنیاد پروپیگنڈے کا حصہ بننے پر افسوس ہے۔ ڈگری کیس میں نیا موڑ، جسٹس طارق جہانگیری نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے الزام پر مبنی درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں جسٹس طارق جہانگیری نے موقف اختیار کیا کہ یہ کیس چیف جسٹس نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا اور انہوں نے اس حوالے سے شدید پریشرائز ہونے کا بھی اعتراف کیا۔ چیف جسٹس نے مجھے بالواسطہ اور بلا واسطہ تجویز دی کہ میں پوسٹ ڈیٹ استعفیٰ دے دوں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا 10واں روز، بندرگاہوں پر جہازوں کی آمد و رفت متاثر، سپلائی چین میں مفلوج ہو گئی۔ ملک بھر میں درآمدی برآمدی سامان کی ترسیل متاثر۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے۔ گزشتہ روز کمشنر کراچی اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ سیکرٹری جنرل گڈز ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ بیشتر مسائل حل ہو چکے، معاہدے کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے حکومت سے بھاری جرمانوں میں کمی سمیت کئی رعایتیں مانگی ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت خیبر پختونخوا کے 5 MPs کو اشتہاری قرار دے دیا۔ مینا خان، امجد علی، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی کے بھی اشتہار شائع۔ 5 ملزمان کو CTD اور اسلام آباد کے 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دیا گیا۔ ملزمان کو 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب سے مافیا کلچر کا خاتمہ کر دیا، اب کوئی مافیا پنپ نہیں سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا ہمارا عزم ہے عوام کو ہر صورت سستی روٹی اور سستا آٹا فراہم کریں۔ پھلوں اور سبزیوں کی منڈیوں کے خود دورے کروں گی۔ پنجاب کی ماڈرن سبزی منڈیوں کے بھی ویسٹ ٹو ویلیو پروگرام کا آغاز ہو چکا۔ ماڈرن سبزی منڈیوں کے گرین ویسٹ کو بایو گیس اور پولٹری فیڈ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پنجاب میں ایسے شاندار کام ہو رہے ہیں کہ دوسرے صوبے تقلید کرنے پر مجبور ہیں۔ سندھ حکومت کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ PTA سیکرٹری کو جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی تمام گاڑیوں کے روٹ پرمٹس منسوخ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کا ریکارڈ بھی محکمے کی لائیو پورٹل اپ ڈیٹ کرنے اور مقدمات درج کروانے کا حکم دیا۔ شرجیل انعام میمن نے PTA سیکرٹری کو 3 دن کے اندر کارروائی کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حکومت کا PIA کی 100% نشکاری کا حتمی فیصلہ، بولی 23 دسمبر کو ہوگی۔ PIA کے 75% شیئرز کی نیلامی، 25% خریدنے کی سہولت دی جائے گی۔ 25% حصص 1 سال بعد 12% پریمیم پر خریدنے کا اختیار دیا جائے گا۔ بولی کی 7.5% رقم حکومت، 92.5% براہ راست سرمایہ کاری سے مشروط ہوگی۔ فیصلہ بولی دہندگان کے کم از کم 75% حصص فروخت کے مطالبے پر کیا گیا ہے۔ پہلی نشکاری کی بولی کی ناکامی کے بعد اب شرائط میں اہم نرمیاں کی گئی ہیں۔
12% प्रीमियम 1 साल बाद अदायगी की सहूलत के इवज होगा। तैयारों की लीज पर 18% सेल टैक्स के खात्मे की सहूलत दस्तयाब होगी। नई इंतजामिया को 26 अरब के टैक्स और एयरपोर्ट वाजिबात अदा करने होंगे। बोली दहिंदगान में लकी सीमेंट, आरिफ हबीब, फौजी फर्टिलाइजर और एयर ब्लू शामिल। मुल्क में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला रवां हफ्ते दाखिल होगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। महकमे मौसमियात का कहना है कि बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सुबह के वक्त पंजाब समेत बेशतर शहरों में धुंध, कई मकामात से मोटरवे बंद रही। हद्दे निगाह बेहतर होने पर रास्ते बहाल कर दिए गए। और लाहौर में स्मोग में कमी, आलमी ममालिक में चौथे नंबर पर आ गया। गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर भी आलूदगी से मुतासिर। लाहौर के इलाके बेदिया रोड सबसे ज्यादा आलूदगी पाई गई। AQI 517 रिकॉर्ड। NDMA ने आइंदा चंद दिनों में स्मोग और धुंध बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्कूल बंद किए और शटडाउन किए बगैर स्मोग को कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। स्मोग के खिलाफ जंग में शहरियों का क्लाइमेट रेजिलियंट और जिम्मेदार बनना होगा। गाड़ियों के धुएं की जांच के लिए बाकायदा सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज है। कश्मीर भारत का था, न कभी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर गुल कैसर का भारत को करारा जवाब। कहा, भारत दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती बंद करे। पाकिस्तानी काउंसलर ने बताया कि शवाहिद मौजूद हैं कि भारत की सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमले किए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बारहा जारहियत की है, जो बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने शेख हैबतुल्लाह की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार देते हुए आलमी अमन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़्यादा इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल की अपनी सफाकियत पर पर्दा डालने की कोशिशें जारी। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट के वफ्द को मगरबी किनारे में दाखिले से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अरकान पार्लियामेंट समेत कैनेडा का 30 रुकनी वफ्द उर्दन के एलनबी क्रॉसिंग पर मगरबी किनारे दौरा करना चाहता था। ताहम सेहूनी फोर्सेज की जानिब से वफ्द के तमाम अरकान से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का मुतालबा किया गया, जिसमें यह तस्लीम करना था कि वो अवामी सलामती के लिए खतरा हैं। ताहम वफ्द ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन हुकाम ने इसराइल के इस इक़दाम को इंतहाई तशवीशनाक और मायूस कुन करार दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान जावेद मियांदाद दिल में तकलीफ के बायस अस्पताल पहुंच गए। मौलजीन ने मुकम्मल मुआयने के बाद सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। जावेद मियांदाद का NICVD की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। पेशावर की तारीखी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज में गुले दाऊदी की बहार आ गई। रंग बरंगे फूल तवज्जो का मरकज। गुले दाऊदी की खूबसूरती देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है।